بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا نیکی کی حقیقت کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ مت کرو۔ اس لیے ہمیں کبھی کبھار اپنی محبوب ترین چیز کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اہل کتاب سے فرمایا لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہیں تو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تورات اور انجیل میں بشارتیں ہیں، تو تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے، تو تم ایمان لاؤ، تمہیں دوسروں سے پہل کرنی چاہیے ایمان لانے میں۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی ڈرایا کہ تم اگر اہل کتاب کے بہکاوے میں آ کے دین کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے خسارے اور نقصان کا سبب ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تم پر تو اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں، تلاوت کی جا رہی ہیں، تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اور مسلمانوں کو متحد رہنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ دو قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی، تو اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف اور لڑائیاں پیدا مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم دشمن تھے، اللہ نے اسلام کی برکت سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، تو وہی قبائلی جنگیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں اسی طرح سے آپس میں دھڑوں میں بٹ جانا، اس سے اجتناب کرو۔ اور بتایا تم میں ایک امت مسلمانوں میں ایسی ہونی چاہیے جس کا کام ہی صبح و شام خیر کی طرف لوگوں کو بلانا ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بھی بتایا گیا کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے ظاہر کی گئی ہے، جو انسانوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کی نیک اعمال مقبول نہیں ہوتے، اس کو بیان کیا مثل ما ينفقون في هذه الحیاة الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، کہ ایمان کے بغیر صدقات و خیرات بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اس پارے میں غزوہ احد کا بڑی تفصیل سے بیان ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے ایک بہت بڑے لشکر سے لڑائی لڑی تھی اور وقتی طور پر شکست ہوئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس کا تذکرہ ہے کہ اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب آپ مومنین کو لڑائی کی جگہوں پر مقاعد للقتال، قتال کی جگہوں پر آپ بٹھا رہے تھے، تشکیلات کر رہے تھے ان کی، اور اس موقع پر بعض لوگوں نے ارادہ کیا واپس جانے کا منافقین کو دیکھ کر، تو بعض پکے مومن بھی جو ہے وہ ایسے موقع پر جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوئے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر تم صبر سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ سود کی حرمت بھی نازل ہوئی ان آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، بڑھا کر سود مت کھایا کرو، اور اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو اللہ نے پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ پرہیزگار لوگوں کی علامات بیان کی گئیں کہ جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو پہ کنٹرول کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر سے کام لینے والے ہیں، اور اگر کبھی ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور گناہ پر اصرار نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ گناہ اللہ کے سوا کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اللہ نے جو غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست اور زخم پہنچے تھے اس میں تسلی دی کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ اگر آج تمہیں زخم پہنچے ہیں تو تمہارے جو دشمن ہیں اس کو بھی تو زخم پہنچ چکے ہیں، غزوہ بدر میں تم نے ان کو زخم پہنچائے تھے، آج انہوں نے تمہیں زخم پہنچا دیے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی تمہیں فتح ہوگی، کبھی تمہیں شکست ہوگی، کبھی انہیں فتح ہوگی، کبھی انہیں شکست ہوگی۔ تو ایسا اگر ہو کہ ہمیشہ تمہیں ہی فتح ہوتی رہے تو منافق اور مومن کا فرق پھر کیسے ہو سکے گا؟ اور اللہ تعالیٰ تو تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز بھی کرنا چاہتے تھے۔ غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو جس سے بعض صحابہ کے حوصلے پست ہوئے، پھر وہ خبر غلط ثابت ہوئی، تو اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل، بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیے جائے تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ ظاہر ہے دین تو اللہ کا ہے، وہ تو قیامت تک رہے گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں اس سے تمہیں دین سے پھرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ تم عبادت اللہ کے لیے کرتے ہو اور دین پر جو چلتے ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
اور پھر اللہ نے صحابہ کو تسلی دی وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کہ آج جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں لڑ رہے ہو، بہت سے پیغمبر آئے ہیں جو جن کے ساتھ اللہ والے مر کے لڑے ہیں. تو یہ لڑائی کرنا اللہ کی راہ میں کوئی یہ اچھمبے کا کام نہیں ہے. تو بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ اللہ والے لوگ ہمیشہ سے لڑتے رہے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا کہ تمہیں اس میں شکست کیوں ہوئی، کہ تمہاری یہ غلطی تھی کہ تم سے پیغمبر کی اطاعت میں کوتاہی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ دیا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ بِإِذْنِهِ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تمہاری مدد کرے گا، تو وہ وعدہ اللہ نے سچا کیا، اور تم جنگ کے اول مرحلے میں تم ان کو شکست دے چکے تھے. دوبارہ جو یہ فتح ہے جو شکست میں تبدیل ہوئی تو یہ تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ہوئی ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان فرمایا غزوہ احد میں جو لوگ پیچھے کی طرف بھاگے تھے وہ شیطان نے ان کو بہکایا تھا، لیکن وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم اللہ معاف کرنے والا اور بہت بردبار ہے. پھر جو شہید ہو گئے ان پہ صحابہ کو غم ہوا تھا تو اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا. لا تکونوا کالذین کفروا ایمان والو کافروں کی طرح مت ہو جاؤ. وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا کہ کافر لوگ جب میدان میں نکلتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں یا سفر پہ جا کر ہلاک ہو جاتے ہیں تو پیچھے لوگ کہتے ہیں کاش یہ نہ جاتے تو یوں نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا. تو ایسی باتیں مت کیا کرو، جو ہو گیا سو ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یحیی و یمیت موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ اور اللہ کی راہ میں اگر تم قتل کر دیے جاتے ہو یا تمہاری طبعی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت ہے وہ اس دنیا سے 1000 گنا بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشارت سنائی گئی کہ اے نبی جب صحابہ کرام کے قدم جنگ سے اکھڑے تھے تو اس کے باوجود آپ ان پر غصہ نہیں ہوئے، کیونکہ اگر آپ اس موقع پر ان پر غصہ ہو جاتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. لیکن آپ کو بھی اللہ نے برداشت کی قوت عطا فرمائی اور آپ نے بھی تحمل اور بردباری سے ان کی حوصلہ افزائی کی، لہذا یہ واپس پلٹ کر حملہ کرنے کے قابل بنے. پھر بتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات ان کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور پھر اللہ نے بتایا جو لوگ شہید ہو گئے ان کو مردہ مت کہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو کہ جن کو شکست ہوئی مگر اس کے باوجود یہ دوبارہ پلٹ کے حملہ کرنے لگے تو اللہ نے بتایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول یہ وہ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کی رسول کی دعوت پر دوبارہ لبیک کہا جبکہ ان کو سخت زخم پہنچ چکے تھے. تو اتنے زخموں سے چکنا چور ہونے کے باوجود اور ایک دفعہ شکست ہونے کے باوجود اتنا دوبارہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا کہ اللہ اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ کے دوبارہ پلٹنے لگے. تو یہ خوشخبری کے قابل ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، خالد بن ولید جو تھے شکست دینے کے بعد دوبارہ سے لشکر کو جمع کر کے حملہ کر رہے تھے، تو صحابہ کے ایمان اور بڑھ گیا اور کہنے لگا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا کارساز ہے. اس جنگ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں خرچ کرنے کا کہا گیا جہاد میں، انہوں نے خرچ نہیں کیا، یہ منافقین تھے. تو اللہ نے بخل کی مذمت بیان کی ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم کہ اللہ نے جن کو دولت دی ہے اور وہ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی دولت کو اللہ ان کے گلے کا طوق بنا کر قیامت کے دن ان کو ان کے گلے میں پہنا دے گا. اور اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے، سارے خزانوں کا تو اللہ مالک ہے. تو جب اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے تم خرچ کرو گے، اللہ یہ دولت تمہیں لوٹائے گا کیونکہ وہ خزانوں کا مالک ہے. پھر اللہ نے اہل یہود کے ایک جو ہے وہ سخت جملے کو جو منافقین کہا کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرضے مانگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عن قریب ان کو اس جملے کی سزا دیں گے اور انہوں نے جو ماضی میں پیغمبروں کو قتل کیا اس کی بھی سزا ہمیں دیں گے. اور یہود یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ ہم ایسے پیغمبر پر ایمان لائیں کہ جو قربانی پیش کرے اور آسمان سے آ کے آگ اس کو کھا لے، یعنی ایسا معجزہ اگر پیش کریں گے تو ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ پہلے بہت سے پیغمبر یہ معجزہ لے کر آئے ہیں، تم ان پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟
تو مطلب یہ کہ تم اس دعوے میں سچے نہیں ہو، اس دعوے میں تم جھوٹے ہو۔ اللہ نے یہ بھی اصول بیان کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ ہمارے ہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، تحقیق وہ ہے اصل کامیاب۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ آج غزوہ احد میں تمہیں شکست ہوئی اور غزوہ احد میں تمہارے جانی اور مالی نقصان ہوا، تو ایسا تو ہوتا رہے گا، مسلمان جہاں بھی ہوگا اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مال کے ذریعے بھی، جان کے ذریعے بھی، اور اہل کتاب اور مشرکین تمہیں اذیت بھی دیتے رہیں گے، ان کی طرف سے تمہیں ایسی باتیں بھی سننے کو ملیں گی جن سے تمہیں تکلیف ہوگی، یعنی اسلام دشمنوں کے طعنے بھی تمہیں سننے کو ملیں گے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم نے اگر صبر سے اور تقوی سے کام لیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، اللہ اس کی قدر کرے گا۔ اسی پارے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا بھی حکم دیا، اور بتایا کہ جو لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں وہ عقل مند لوگ ہیں، اور یہ غور کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں اور پھر اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے گا، اور ان کی ہجرت، ان کا جہاد اور گناہوں سے اجتناب، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین باغات میں داخل کرے گا۔ اور پھر بعض اہل کتاب کی فضیلت بھی بیان کی کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر، آخرت پر اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس صورت کے آخر میں سورہ مائدہ چونکہ ختم ہو رہی ہے چوتھے پارے میں، سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے چوتھے پارے میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا اختتام کیا کہ اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دشمن کے مقابلے میں صبر کرو، یعنی جتنا دشمن صبر کر رہا ہے تم اس سے بھی زیادہ صبر کرو، ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، عربی میں امرأۃ ایک عورت، اور نساء اس کی جمع ہے۔ اس میں گھریلو احکام اور خواتین کے احکام بہت اس صورت میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام نساء رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور آدم اور حوا اور کو پیدا کر کے پوری ان زمین کو انسانوں سے بھر دیا اس نے۔ پھر اللہ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے کہ یتیموں کا مال دے دیا کرو، ایسا نہ کرو کہ یتیم کا اچھا مال خود رکھ لیا اور اپنا پرانا اس کو دے دیا، اس سے اجتناب کیا کرو۔ اور بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ یتیم بچی سے شادی کرتے تھے، اس کو مہر تھوڑا دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہ، اس کو اگر مہر پورا دیتے ہو تو اس سے نکاح کرو، اگر تم اس کو پورا مہر نہیں دے سکتے تو اس سے نکاح نہ کرو، بلکہ اس کے علاوہ 2 3 اور 4 عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں اگر 2 بیویوں میں تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک زوجہ پر تم اکتفا کرو۔ اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو، اگر وہ دل کی رغبت سے اور بالکل کسی جبر اور دباؤ میں آئے بغیر دل کی خوشی سے معاف کر دیں تو پھر تم وہ مہر کھا سکتے ہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا مال اس کے ہاتھ میں مت پکڑاؤ، کیونکہ ابھی اس کو مال خرچ کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے، بلکہ چیک کرتے رہو کہ کب اس میں رشد اور صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، جب وہ ذرا سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اور اس کی بلوغت سے پہلے جلدی اس کا مال کھانے کی کوشش مت کرو کہ کہیں بالغ ہو کر ہم سے مانگ نہ لے، کیونکہ آگے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا جیسے وراثت میں حق نہیں تھا تو اس حکم کو ختم کیا جا رہا ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے اس میں مردوں کا بھی حق ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور اس میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں اس میں عورتوں کا بھی وراثت میں حق ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے وہ حصہ تھوڑا چھوڑ کر جائیں یا زیادہ چھوڑ کر جائیں۔ بعض لوگوں میں عادت تھی تھوڑی وراثت ہے تو بس کھا جاؤ، اس کو تقسیم نہ کرو، اللہ نے فرمایا تھوڑی ہو یا زیادہ ہو مردوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا اور ساتھ عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ یتیم بچوں کے ساتھ اچھے سلوک کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، سوچو اگر تم مر گئے اور تمہارے یتیم بچے ہوں تو تم کیا چاہو گے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو؟ کیا یہ چاہو گے کہ لوگ ان کی وراثت کھا لیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ تو جیسا تم اپنے بچوں کے لیے ایسا نہیں چاہتے، تو اگر کوئی معاشرے میں بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کا باپ مر گیا ہے، تو ان بچوں کے مال کی بھی حفاظت کرو اور ان کی تربیت کی بھی فکر کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اس پارے میں اللہ نے وراثت کے حکام تفصیل سے بیان کیے ہیں، پورا ایک رکوع ہے اس پر کہ
کہ بیٹے کو کتنا ملے گا وراثت میں، بیٹی کو کتنا ملے گا، شوہر کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے، والد کا کتنا، والدہ کا کتنا، یہ پوری تفصیل سے پورا رکوع اسی پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ کوئی عورت اگر زنا کر لے اور تمہارے پاس 4 گواہ نہ ہوں، کوئی عورت اگر زنا کرتی ہے تو 4 گواہوں کو طلب کرو، 4 گواہ اگر گواہی دے دیتے ہیں کہ اس نے زنا کیا ہے تو پھر اللہ نے بتایا کہ پھر ان عورتوں کو گھروں میں قید کر لو جب تک کہ اللہ ان عورتوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ کرے۔ پھر سورہ نور میں اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ کنواری لڑکی اگر ایسا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور احادیث میں حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر شادی شدہ عورت ایسا کرتی ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ مردوں میں اگر کوئی 2 مرد بدکاری کر لیں، فرمایا ان کو سزا دو، اس پہ تعزیر لگاؤ، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کے بارے میں اللہ نے اصول بھی بیان کیا کہ توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب انسان صحیح سالم حالت میں ہو۔ ہاں، موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرے گا تو پھر اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ پھر اس پارے کے آخر میں اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، عورت کی وراثت یا عورت کا مال ناحق طریقے سے مت کھایا کرو۔ اسی طرح عرب میں ایک معمول تھا کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد پھر اس کو عدت نہیں گزرنے دیتے تھے اور دوبارہ رجوع کرتے تھے تاکہ یہ کہیں اور جو ہے نا اس کا مال پہ ہم قبضہ کر کے رکھیں۔ تو یہ حکم دیا گیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ واپس لینے کی غرض سے ان کو لٹکا کے چھوڑ دو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیا گیا ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھ دی ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اگر ایک عورت کو طلاق دی ہے تم نے اور کہیں اور شادی کر رہے ہو تو جس عورت کو طلاق دی ہے اس کا مہر اس کو پورا حوالے کر دو، اس کا مہر تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ جس آگے جو ہے نا یہ آخری اس پارے کے بالکل آخر میں وہ تمام عورتیں جن سے نکاح مرد کے لیے حرام ہے ان کی تفصیل بیان کی گئی۔ ما نکح آباؤکم من النساء، تمہارے باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو تو تم اس عورت سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وہ سوتیلی ماں بن جاتی ہے۔ اور حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، آخر میں بیان کیا تمہاری مائیں تم پر حرام، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، بنات الاختی، بہن کی بیٹیاں، اور امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری سوتیلی بیٹیاں، اور وحلائل ابنائکم، تمہاری بہویں، تمہارے جو منہ یعنی وہ بہویں جو تمہارے ان بیٹوں کی ہوں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، یعنی منہ بولے بیٹے اس میں داخل نہیں ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طرح ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا، یہ تمام چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔